جماعت کو کہا جنت میں جاؤ، کہیں گے اللہ ہم نے نہیں جانا۔ بھائی بڑے نادان ہو، جنت کا دروازہ مین گیٹ کھول کے تمہیں کہا جنت جاؤ، ہم نہیں جاتے۔ بھائی دروازہ کھول گیا جنت میں چلے جاؤ، ہم نے نہیں جانا، تم نے کیوں نہیں جانا؟ یا اللہ پہلے انہیں بلا جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، یا اللہ پہلے انہیں بلا جو ہمارے ساتھ درس میں جایا کرتے تھے، یا اللہ انہیں بلا جو میرے ساتھ والی سیٹ پہ دائیں بیٹھا ہوتا تھا، اسے بلا جو بائیں بیٹھا ہوتا تھا، اسے بلا جو آگے پیچھے ہوتا تھا۔ خدا بندہ نمازیں ہم نے کٹھی پڑھی، روزے ہم نے کٹھے رکھے، تراویحیں ہم نے کٹھی پڑھی، درس و تدریس میں ہم کٹھے آتے جاتے رہے، جنت میں اکیلے کیسے چلے جائیں؟ او جنت ساڈے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، او جنت ساڈے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، او دوزخ سانو لکھ بہشتاں جتھے سونا آوے جاوے۔ تو فرمایا ساتھیوں سے کروٹ کے تھوڑی دیر کا بھی کوئی ساتھی ہو نا، وہ سفر کا ہی کیوں نہ ہو۔ میرا 5-7 دوستوں سے بڑا پیار ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں جی یارانے کا مطلب، میں نے کہا یار ایک ہی مطلب ہے، ہم مدینے میں اکٹھے تھے، حضور کے گنبد کے سائے میں اکٹھے بیٹھا کرتے تھے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ تو وہاں اکٹھے تھے، تو اس لیے یارانہ بڑھ گیا ہے، محبت زیادہ ہو گئی ہے، وہ پیار جو ہے وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے کبھی نہ بھولنے والا پیار ہے۔ تو جو تیرے ساتھی ہیں، جو تیرے ساتھ رہنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، تو مہربانی کرنا تو بھی ان کے ساتھ پیار۔ چل تقریر تو بیٹھ کے سننے دینا، نماز پڑھتے وقت بیچارہ پیچھے چلا جائے گا، اتنا تو پیار کر لینا، ٹھیک ہے تو ہی یہاں نماز پڑھ لینا، لیکن ہم یہ اتنا اظہار کرنے کو بھی تیار۔ وصاحب بالجم، اور پھر فرمایا وابن السبیل، اور جو اللہ کی راہ میں ہیں مسافروں سے بھی حسن سلوک کر، اور مہمانوں سے بھی۔ جی کن سے؟ بھائی جان السلام علیکم، ٹیلی فون کے بھائی جان میں آ رہا ہوں، آپ کدھر ہیں؟ اے سی والے کمرے میں گھر بیٹھا، کہتا میں تو گھر کو نہیں، مہمان آ رہا ہے نا۔ سبحان اللہ، مہمان۔ اچھا ایک میں بات آپ کو سنانے لگا ہوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تیرے گھر سے مہمان ایک لقمہ کھا کے گیا تو اللہ 111 گنا برکت عطا فرمائے گا۔ اے انصاف نہ کرن لا پیا جی موبائل کڈ کے، گھر جا کے کریا جی کنے بندے نے، ایک لقمہ کھایا تو کتنا گنا ملے گا؟ سارے بولیے۔ بیٹی آ گئی، اس نے بھائی کو فون کیا، کہتی ہے بھائی جان بچے کہتے ہیں ماموں کے گھر جا کے رہنا، چھٹیاں ہیں۔ تو ماموں کہتا ہے میں نے تو گھر مستری لگائے ہوئے ہیں، تو میں نے تو کل ٹھیکہ کر لیا، تو نہ آنا میری بہن، میں نا خود تجھے لے آؤں گا، 2-4 دن ٹھہر جا۔ بیچاری نے 2-4 دن انتظار کر کے پھر فون کیا، بہن ہے نا دل کرتا ہے، پتراں لئی تیاں لئی پردیس وے بابل تے پتراں لئی جاگیراں، چپ رہنا منہ کچھ بھی نہ کہنا ہے تیاں دیاں تقدیراں۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے باپ کا آنگن پھر سے دیکھوں، وہ جس گلی میں میں کھیلا کرتی تھی اور جس درخت کے اوپر پینگ ڈال کے میں جھولے لیا کرتی تھی، میرا اماں کے گھر رہنے کو دل کرتا ہے، میں آنا چاہتی ہوں۔ تو بھائی کہتا میں نے تو مستری لگا لیے، تو نہ آنا۔ اور بہن آ گئی بھائی کے گھر، اور بھائی کہتا ہے تو بہن تیرے بچوں کے سکول کھل گئے ہوں گے، میں گاڑی نہ لاؤں، تجھے چھوڑ آتا ہوں۔ 6 بچے لے کے وہ بیٹھی کار میں، سارے رستے روتی گئی، سارے رستے روتی گئی۔ خامد کا تو مہینہ رہنے گئی تھی، واپس آ گئی، کہنے لگی نہیں میرا بھائی تو ضد کر رہا تھا تو نہ جا، بھابھی نے کئی دفعہ کہا ہے تو نہ جا، لیکن میرے پاس ہے، میں کیا کرتی، اس لیے میں آ گئی ہوں، اس لیے آ گئی ہوں کہ ان کے گھر میں نا بچے تنگ کرتے تھے، شرارتیں زیادہ ہوتی تھی، گرمی زیادہ لگتی تھی، تو میں لوٹ آئی ہوں۔ مہمان آیا رحمت لے کے، کرم لے کے، عطا لے کے، مہربانی لے کے، لیکن ہم نے کیا رزلٹ نکالا؟ ہم نے کہا کہ تو واپس جا۔ تو عزیز دوستو، اس قدر تکلیف کا عالم ہے، اس قدر درد کی بات ہے، اس قدر دکھڑے کی بات ہے، اس قدر زیادتی۔ اور بھابھی بھی سوچے کہ اگر وہ آج اس گھر کی ملکہ نہیں تو کبھی اس گھر کی آنگن کی وہی شہزادی ہوتی تھی، اس کے لب ہلتے تھے تو باپ کا کلیجہ مچل پڑتا تھا، جو بیٹی کہے گی ویسے ہی کروں گا۔ تو آج تو یہاں اسے چند گھڑیاں بھی گزارنے نہیں دیتی۔ دوستو یاد رکھیں، اور وہی بھابھی جب اپنے میں کے جائے گی تو اگر یہاں اچھا سلوک کرے گی تو وہاں اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہوگا۔
تو جو مسافر آئے, جو تیرے گھر 4 دن رہنے آئے, جو تیرے گھر وقت گزارنے آئے, جو تیرے گھر میں ٹھہرنے آئے, شکر کر خدا کا کہ تیرے گھر کوئی آیا ہے. شکر کر اللہ کا کوئی مہمان بن کے تیرے گھر آیا تو صحیح. عزیز دوستو, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نا روڈ کے اوپر مکان بنا لیا. تو آپ کے عزیز آپ سے پوچھنے لگے روڈ پہ مکان کیوں بنایا ہے؟ کہنے لگے مہمانوں کو آسانی ہوگی روٹی کھانے کی, مہمانوں کو. اور حضرت ابراہیم کا طریقہ تھا سارا دن لنگر پکاتی 2 بیویاں آپ کی, اور سارا دن ہی مہمان کھاتے رہتے. مہمان تو رحمت ہے, وہ آیا ہے تو نصیبہ ساتھ لے کے آیا ہے. سارا دن قحط پڑ گیا فلسطین میں, کھانے کو کچھ نہ رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دوست, مصر کا آپ کا ایک دوست تھا, اس کو پیغام بھیجا. اس کو کہا 10 بوریاں گندم ادھار دے دے, فلسطین میں دوبارہ سے خوشحالی آتی ہے تو واپس کر دوں گا. جب اس کے پاس 10 اونٹ بھیجے نا بوریاں رکھ کے, تو اس نے جواب میں 1 اونٹ روانہ کیا. کہا ابراہیم علیہ السلام سے جا کے کہیں کہ آپ کو چاہیے تو مل جائے گا, مہمانوں کے لیے کوئی نہیں. آپ کو چاہیے تو میں دے دوں گا, گھر کے لیے اہل خانہ کے لیے اناج اور گندم دے دیتا ہوں, گھر والوں کے مہمانوں کے لیے نہیں دے سکتا. 10 بوریاں نہیں, 1-1.5 من مل جائے گی. حضرت ابراہیم نے جواب میں اپنے اس ملازم سے, خادم سے کہا کہ اسے جا کے کہنا کہ اگر مہمان نہیں کھائیں گے تو ابراہیم کے بچے بھی نہیں کھائیں گے, اگر مہمان روٹی نہیں کھائیں گے تو میری بیوی بھی نہیں کھائے گی. اس سے کہنا نہیں چاہیے. ہاں اس طرح کرنا, جب تم گئے تھے رکھ کے اپنا سامان, بوریاں رکھ کے گئے تھے تم لوگ اونٹوں پہ, تو لوگوں کو امید لگ گئی تھی کہ جناب ابراہیم نے غلہ منگوایا ہے, تو لوگ انتظار کریں گے غلہ آنے کا. تب واپس آنا تو ریت کی بوریاں بھر کے لے آنا, تاکہ مہمانوں کا دل نہ ٹوٹے. میں اتنی دیر میں کو بندوبست کرتا ہوں. وہ آدمی گیا, ریت کی بوریاں بھر کے 10 کی 10 بوریاں اونٹوں پہ رکھی, آ گئے. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچتے سوچتے پریشان ہوئے, چارپائی پہ لیٹے تو آنکھ لگ گئی. آپ کی زوجہ جناب ہاجرہ کو پتہ ہی نہیں, حضرت سارہ جانتی نہیں بظاہر کہ بوریوں میں کیا ہے. وہ آئیں, ریت والی بولیاں کھولیں, چاہیے تھا ریت نکلتی, خوشبو والی گندم نکل آئی. اس کو کھولا, پکایا, کھلایا, مہمان کھانے لگے. حضرت ابراہیم اٹھے, کہنے لگے خوشبو بڑی آ رہی ہے, خوشبو بڑی آ رہی ہے. حضرت ہاجرہ سے کہنے لگے کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگی آپ سو گئے تھے, میں نے سارے مہمانوں کو روٹی کھلا دی ہے, اور ابھی بھی اندر سارا آٹا گوندھ رہی ہے, تھوڑی دیر میں اور پکائیں گے, جو شام کو آئیں گے وہ بھی. اور کہنے لگی آپ کا مصری یار بڑا اچھا ہے, اس قحط کے زمانے میں 10 بوریاں گندم بھیج دی. حضرت ابراہیم مسکرا پڑے, کہنے لگے اس کو مہمان نوازی پسند بھی بڑی ہے, یہ میرے مصری یار نے نہیں بھیجی, یہ تو میرے عرشی یار نے بھیجی ہیں. یہ مصری یار نے نہیں بھیجی, کس نے بھیجی ہیں؟ بولو.